نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے عورتوں کی حالت کا جائزہ بتاؤں گی کہ عورتوں کا آج معاشرے میں کیا مقام ہے، اور مذہب اسلام کے اس دنیا میں آنے سے پہلے، ہمارے نبی کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے عورتوں کے ساتھ کون کون سے سلوک کیے جاتے تھے، کس طرح کا ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا جاتا تھا، کس قدر عورتوں پہ ظلم و ستم کیا جاتا تھا۔ آج میں ان ساری چیزوں کو بیان کروں گی، لہٰذا میری آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اس بیان کو آپ لوگ پورا سنیں تاکہ آپ سبھی کو معلوم ہو سکے کہ عورتوں کو اگر اس معاشرے میں مقام کسی مذہب نے دیا ہے تو وہ مذہب اسلام ہی ہے، لیکن اس کے باوجود آج ہماری بچیاں پردہ نہیں کرنا چاہتی، آج ہماری بچیاں اسلام کے طور طریقے اختیار نہیں کرنا چاہتی۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس بیان کو سننے کے بعد آپ سبھی کی زندگی میں بھی انقلاب پیدا ہوگا اور آپ سب اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی ماحول بنائیں گے۔ میری آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اس بیان کو پورا سنیں اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی اسلام کی اہمیت اور اسلام میں عورتوں کا جو مقام ہے وہ پتہ چل سکے۔ مذہب اسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے، یا پھر اس طرح کہہ لیا جائے کہ ہمارے نبی کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے، کیونکہ مذہب اسلام دنیا جب سے بنی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے ہی مذہب اسلام شروع ہے، لیکن اس وقت الگ طرح کے قانون تھے اور ہر نبی کے ساتھ الگ الگ شریعت نازل ہوئی، اور ہمارے نبی کے ساتھ جو شریعت نازل ہوئی وہ اب قیامت تک قائم رہنے والی ہے۔ اور ہمارے نبی جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے تشریف لانے کے بعد نبوت کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اسی وجہ سے ہمارے نبی کو خاتم الانبیاء کہا جاتا ہے، ہمارے رسول کو ختم المرسلین کہا جاتا ہے۔ ہمارے نبی کی بعثت سے قبل، ہمارے نبی کی نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے عرب کی کیا حالت تھی میں آپ کو بتاؤں۔ عرب میں جب کوئی بچی پیدا ہوتی، کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس پر لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے، اپنے لیے بے عزتی سمجھتے تھے بیٹی کی پیدائش کو۔ بیٹی کی پیدائش پر لوگوں کے چہرے اتر جایا کرتے تھے۔ بیٹوں کی پیدائش ہوتی تو خوشیوں کا ماحول ہوتا، لیکن اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تو گویا کہ اس کے گھر پہ ماتم ہو گیا ہو، لوگ ایسا ظاہر کرتے تھے۔ بیٹی کے پیدا ہوتے ہی ماں اور باپ خود اپنے ہاتھوں سے اس ننھی سی جان کو لے جا کر کے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اور اللہ اکبر، یہ حالت صرف عرب کی ہی نہیں تھی بلکہ عرب کے علاوہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں اس طرح کے حالات تھے۔ اور ہمارے ہندوستان کی بھی تاریخ اگر آپ اٹھا کر کے پڑھیں، آپ گوگل پر سرچ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک عورت سے 5 بھائیوں نے شادی کی، اور بیوی بنا کر کے ایک عورت کو 5 بھائیوں نے رکھا۔ عورتوں کی کوئی عزت نہ تھی، عورتوں کا کوئی مقام نہ تھا، معاشرے میں انہیں جینے کا حق بھی نہ تھا۔ مرد کے ساتھ انہیں شانہ بشانہ چلنا تو دور، مرد کے ساتھ انہیں کھڑا ہونے کا بھی اختیار نہیں تھا۔ عورتوں کو کوئی حیثیت نہیں دی جاتی تھی۔ اور صرف یہ حالت عرب کی نہیں، ہندوستان کی ہی نہیں بلکہ دنیا کے بہت سارے بڑے بڑے ممالک کی یہ حالت تھی۔ اور عیسائی جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کو بھی وہ صحیح نظروں سے نہیں دیکھا کرتے، حضرت مریم علیہ السلام پر بھی وہ اعتراضات کرتے تھے اور ان کی بھی وہ عزت نہیں کرتے، جس کی وجہ سے عیسائی مذہب میں نکاح کو ایک گناہ سمجھا جانے لگا، نکاح کو ایک گندی چیز سمجھا جانے لگا، اور ان لوگوں نے عورتوں سے دور رہنا ہی اچھا سمجھا، اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ اگر ہم نکاح نہیں کریں گے تو ہم زیادہ مقبول ہو سکتے ہیں، ہم زیادہ پرہیزگار ہو سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی نکاح کر بھی لیتا تھا تو اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس چیز کو گندگی سمجھا کرتا تھا، بلکہ جس چیز کو اسلام نے حلال کیا
اور حلال بھی کیا تو اس لیے کیا تاکہ لوگ گناہوں میں مبتلا نہ ہو جائیں، کیونکہ مرد اور عورت دونوں کی جنسیت کو اللہ نے الگ الگ بنایا، اور ان دونوں کی جنسیت میں اللہ رب العزت نے ایسا کھچاؤ رکھا کہ مرد عورت کی طرف مائل ہوتا ہے اور عورت مرد کی طرف مائل ہوتی ہے، اور جب ان کے لیے کوئی قانون نہ بنایا جائے اور ان کو ایک دوسرے کے ساتھ اگر چھوڑ دیا جائے تو نتیجے میں صرف گناہ ہی وجود میں آئیں گے۔ اسی لیے مذہب اسلام نے اس رشتے کو خوبصورتی کے ساتھ نکاح کے رشتے میں باندھا، لیکن اس کے باوجود لوگ نکاح کرنا بھی برا سمجھتے تھے، اور مذہب اسلام سے پہلے دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت نہ تھی۔ کئی جگہوں پر تو ایسا ہوا کرتا تھا کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو اس عورت کو بھی، اس زندہ عورت کو اس مرد کے ساتھ اس کی جلتی چتا پر لٹا دیا جاتا اور اسے زندہ ہی جلا دیا جاتا تھا۔ بیٹیاں پیدا ہوتی تھی تو نمک چٹا کر کے مار دیا جاتا، انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور معاذ اللہ اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا، اگر جب باپ کی وراثت تقسیم ہونے والی ہوتی تو ماں کو بھی وراثت میں لوگ تقسیم کیا کرتے تھے۔ عورتوں کی کوئی عزت نہ تھی، عورتوں کو لوگ جوئے میں ہار جایا کرتے تھے، جوئے میں سودے میں لگا دیا کرتے تھے، عورتوں کو بیچا جاتا تھا، عورتوں کو خریدا جاتا تھا، عورتوں کی کوئی قدر نہ تھی، عورتوں کی کوئی عزت نہ تھی، عورتوں کا کوئی مقام نہ تھا، عورتوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا، ان ہچکیوں کو، ان سسکیوں کو سننے والا کوئی نہ تھا۔ وہ آخری ہچکی جو بچیوں کی نکلتی تھی دفن ہونے کے وقت، ان ہچکیوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھیجا، اور میرے نبی وہ ہیں کہ جنہوں نے عرب کے اس ظالمانہ دور میں جہاں لوگ بیٹیوں کے پیدا ہوتے ہی بیٹیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے، میرے نبی نے کفار کے مجمع میں، میرے نبی نے اس عرب کے ظالم معاشرے میں اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنا لخت جگر بتایا، اور یہ ہمت لوگوں کے سامنے کی۔ کون ہے جو بیٹیوں کو اس طرح سے عزت دلانے کے لیے آگے بڑھا؟ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آج لوگ بہت زیادہ نعرے لگاتے ہیں کہ بیٹی پڑھاؤ، بیٹی بچاؤ، بیٹیوں کی عزت کرو، بیٹیوں کے لیے طرح طرح کے قانون لائے جاتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہوں گی کہ تم جو یہ قانون لاتے ہو تو اس وقت تمہارے قانون کہاں گئے تھے جب بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا؟ اس وقت تمہاری آواز کہاں دب گئی تھی جب عورت کو اس کی چتا کے، مرد کی چتا کے ساتھ ہی زندہ جلا دیا جاتا تھا؟ آج تم مذہب اسلام پر انگلی اٹھاتے ہو، کہتے ہو کہ اسلام نے عورتوں کو قیدی بنا دیا ہے، عورتوں کو قید کر دیا ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گی جب عورتوں کو واقعی میں قید خانے میں بند کیا جاتا تھا، جب عورتیں پیریڈز کی حالت میں ہوتی تھی، حیض کی حالت میں ہوتی تھی، تو انہیں ایک ناپاک چیز سمجھا جاتا تھا، انہیں کھانے پینے کا سامان بھی پھینک کر کے دیا جاتا تھا، اور اتنا ہی دیا جاتا کہ وہ زندہ رہ سکے۔ مرد کے مر جانے کے بعد عورت کو کال کوٹری میں بند کر دیا جاتا تھا، نہ روشنی کا انتظام، نہ ہوا کا انتظام، کسی چیز کا انتظام نہیں، بلکہ ان کے سر کو بھی مونڈ دیا جاتا تھا، ان کے بالوں کو سر سے اتار دیا جاتا۔ شوہر کے مرنے کے بعد ان کی اس قدر بے عزتی ہوتی اور پھر انہیں ایک کال کوٹری میں بند کر دیا جاتا اور صرف زندہ رہنے بھر کھانے پینے کو دیا جاتا تھا۔ اس وقت تم کہاں تھے؟ آج تم مذہب اسلام پر انگلی اٹھاتے ہو، جبکہ اسلام نے عورتوں کو تحفظ دیا، اور اسلام سے پہلے نہ کسی نے عورتوں کو تحفظ دیا، اور آج بھی اگر واقعی میں کوئی عورت کو تحفظ دیتا ہے تو وہ مذہب اسلام ہے، لیکن تم مذہب اسلام پر ہی انگلیاں اٹھانا شروع کر چکے ہو۔ میرے نبی جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے انقلاب پیدا کر دیا۔ عرب کا وہ معاشرہ جہاں بیٹیوں کی پیدائش کو ننگو آر سمجھا جاتا تھا، گناہ سمجھا جاتا تھا، میرے نبی نے مسجد نبوی کے منبر پر ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میں اور بیٹی کا باپ ان دو انگلیوں کی طرح سے ہوں گے۔ میرے نبی نے اپنی دو انگلیوں کو ساتھ جوڑ کر کے اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ جو کوئی بھی بیٹی کا باپ ہوگا تو بیٹی کا باپ جس نے اپنی بیٹی کو اچھی تعلیم دی، اس کو پڑھایا لکھایا اور اس کی اچھی پرورش کی اور اچھے گھرانے میں اس کی شادی کر دی، تو وہ بیٹی کا باپ اور میں جنت میں دو انگلیاں جس طرح سے قریب قریب ہیں، بالکل جدا نہیں ہیں، اس طرح سے میں اور وہ شخص ہوں گا۔ اس پر صحابہ کرام اللہ رب العزت سے دعا کرنے لگے کہ یا اللہ تو ہمیں بھی بیٹی عطا فرما دے۔
میرے نبی نے فرمایا کہ جس کو اللہ رب العزت نے 3 بیٹیاں دی ہو تو اگر وہ 3 بیٹیوں کی پرورش کرے، اچھی پرورش کرے، اچھی تعلیم دے اور اچھے گھرانے میں شادی کر دے تو پھر اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو 3 بیٹیوں کے باپ کے لیے ہے، جس کی 2 بیٹیاں ہوں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں اگر اس نے بھی اپنی بیٹی کی اچھی پرورش کی، اسے اچھی تعلیم دی اور اچھے گھرانے میں اس کی شادی کر دی تو اس کے لیے بھی جنت واجب ہے۔ اس پر صحابہ کرام جن کی 1 بیٹیاں تھی وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اور جن کی 1 بیٹیاں ہوں ان کے لیے کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ جس کی 1 بیٹی ہو اس کو بھی یہ فضیلت دی جائے گی، اور وہ صحابہ جن کی کوئی بیٹی نہ تھی وہ اشکبار ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ جس کو اللہ نے 1 بھی بیٹی نہ دی ہو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو میرے آقا نے کیا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا کہ اگر 1 بھی بیٹی نہیں لیکن بیٹی کی خواہش ہے، بیٹی سے محبت ہے تو پھر اللہ رب العزت اس محبت کے صلے میں بھی بندے کو جنت عطا کرے گا۔ اس دور میں جب عورتوں کو بیوہ ہونے پر زندہ جلا دیا جاتا تھا، جلا کر کے مار دیا جاتا تھا، میرے نبی نے ایسا انقلاب پیدا کیا کہ محض 25 سال کی عمر، 25 سال کی جوانی میں میرے نبی نے ایک بیوہ عورت حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سے نکاح فرمایا، اور جو کہ پہلے ہی 2 شادیاں جن کی ہو چکی تھی اور دونوں میں وہ بیوہ ہو چکی تھی، ان بیوہ خاتون سے میرے نبی نے نکاح کر کے یہ بتایا کہ عورتیں کوئی ناپاک چیز نہیں، عورتیں کوئی بوجھ نہیں، عورتیں گناہ نہیں، بلکہ عورت بھی انسان ہی ہے۔ جس طرح سے مرد ایک انسان ہے اسی طرح سے عورت بھی ایک انسان ہے، جس طرح کا جینے کا حق مرد کو ہے ویسے ہی جینے کا حق عورت کو بھی ہے۔ میرے نبی نے اپنے سے بڑی عمر کی عورت سے نکاح کیا، میرے نبی کی عمر 25 سال اور ہماری ماں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر اس وقت 40 سال کی تھی۔ 40 سالہ بیوہ عورت سے میرے نبی نے نکاح کیا اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ عورتیں زندہ جلانے کی چیز نہیں، عورتیں زندہ دفنانے کی چیز نہیں، بلکہ عورتیں بھی تمہاری ہی طرح انسان ہیں۔ جس طرح سے تمہیں جینے کا حق ہے اس طرح سے ان عورتوں کو بھی جینے کا حق ہے۔ اگر وہ بیوہ ہو چکی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی زندگی ہی ختم ہو چکی، یا پھر ان کو تم زندہ ہی جلا ڈالو، یا ان کو تم کال کوٹری میں بند کر دو اور گھٹتا گھٹتا اسے مرنے کے لیے چھوڑ دو، بلکہ اس عورت کو تم حق دو کہ وہ معاشرے میں سر اٹھا کر کے جی سکے، اور اسے جینے کا حق دو تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ بھی ایک انسان ہے۔ اور یہ کام کسی نے نہیں بلکہ ہمارے نبی نے کیا، کسی مذہب نے یہ کام نہیں کیا، مذہب اسلام نے کیا۔ اس وقت جب کہ عورتوں کو پڑھنے لکھنے کی پابندی تھی، عورتیں اگر ہاتھوں میں قلم لیتی، ہاتھوں میں کتاب لیتی تو عورتوں کو سلیب پر لٹکایا گیا۔ آپ سرچ کریں، آپ تحقیق کریں، آپ کو ملے گا کہ عورتوں کو پڑھنے کی بھی اجازت نہیں تھی، عورتوں کو تو جینے کی ہی اجازت نہیں تھی، تو پڑھنے کی اجازت تو بہت دور کی بات ہو گئی۔ اس دور میں میرے نبی نے نہ صرف بیوہ سے اور بڑی عمر کی عورتوں سے نکاح کیا بلکہ اپنی زوجہ، ہماری ماں، ہماری امی جان ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو فقیہہ بنایا، اور حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس صحابہ کرام مسائل آ کر کے پوچھا کرتے، اور حضرت عائشہ جب مسئلے کا جواب دے دیا کرتی تو اس کے بعد کوئی جواب باقی نہ رہتا، اتنا خوبصورت اور اتنا مدلل جواب آپ پیش کیا کرتی۔ اس وقت جب کہ عورتوں کو پڑھنے لکھنے کی اجازت نہیں تھی، میرے نبی نے حضرت عائشہ صدیقہ کو فقیہہ بنایا، مفتیہ بنایا، جن کے پاس بڑے بڑے صحابہ کرام بھی مسائل پوچھنے کو آیا کرتے تھے۔ اگر کسی نے عورتوں کے لیے آواز اٹھائی تو وہ میلاد والے آقا ہیں، تو پھر ہم ان کا میلاد کیوں نہ منائیں، ہم ان کا جشن کیوں نہ منائیں، ان کی آمد پر ہم نعرے کیوں نہ لگائیں۔ میں یہاں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہوں گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے، جب انہوں نے بیٹیوں کے بارے میں سنا، بیٹیوں کے مرتبے کو سنا اور بیٹیوں کے باپ کا مرتبہ سنا، تو
کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، زمانہ جاہلیت کے 2 واقعات ایسے ہیں کہ جن میں سے ایک کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرے آنسو نہیں رکتے، اور ایک کے بارے میں سوچتا ہوں تو میری ہنسی نہیں رکتی۔ یا رسول اللہ، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جو گناہ ہم کر چکے ہیں ان گناہوں کے لیے اللہ رب العزت ہمیں معاف کر دے گا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ، وہ واقعہ کہ جس کو یاد کر کے میری ہنسی نہیں رکتی، میں پہلے وہ بتاؤں گا کہ ایک مرتبہ مجھے سفر کے لیے جانا تھا، اور جب میں سفر کے لیے جا رہا تھا تو میرا سفر جو تھا وہ کافی لمبا تھا۔ میں نے اپنے ساتھ زیادہ سفر باندھا، کھانے پینے کا سامان لیا۔ سفر چونکہ کافی لمبا تھا، میں نے اپنے ساتھ اپنے ایک معبود کو بھی رکھ لیا، اپنے ایک بت کو رکھ لیا جس کی میں پوجا کیا کرتا تھا، لیکن بت چونکہ پتھر کے بنے ہوتے ہیں، اور جب میں نے اپنا سامان اٹھایا تو میرا سامان کافی بھاری ہو چکا تھا، مجھ سے اٹھ نہ سکا۔ تو پھر میں نے خیال کیا کہ پتھر کافی بھاری چیز ہے، میں کسی ہلکی چیز سے اپنے بت کو بنا لیتا ہوں۔ تو پھر میں نے آٹا گوندا اور آٹے سے اپنا ایک معبود تیار کیا، اپنا ایک بت تیار کیا، تاکہ رستے میں مجھے جہاں کہیں موقع مل جائے میں اس کی عبادت کر لوں، میں اس کو سجدے کر لوں۔ اور میں نے جب رستہ شروع کیا، میں نے جب چلنا شروع کیا تو کچھ دور ہی پہنچا تھا، ابھی میرا سفر کافی لمبا تھا، مجھے بہت دور جانا تھا اور میرا زیادہ سفر ختم ہو چکا تھا۔ میں نے جو کھانے پینے کے سامان اپنے ساتھ رکھے تھے وہ سب ختم ہو چکے تھے۔ میں چلتے چلتے جب بہت زیادہ تھک گیا، بھوک سے جب نڈھال ہو گیا، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے جو بت بنایا ہے وہ بھی تو آٹے کا ہی ہے، تو کیوں نہ میں اس سے ہی اپنی بھوک مٹا لوں۔ تو میں نے اس بت کو نکالا، اس پر پانی ڈالا، اس کو گوند کر کے آٹا بنایا، اور اس آٹے کی پھر روٹی بنایا، اور پھر کہا کہ اے میرے معبود، آج کام نہیں آئے گا تو کب کام آئے گا؟ اور میں نے اسے کھا لیا۔ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے معبود کو بنایا جس کی میں عبادت کرتا تھا، جس کی میں پوجا کرتا تھا، اور پھر اپنے ہی ہاتھوں سے اسے روٹی بنا کر کے کھا گیا۔ تو اس بات کو میں جب بھی سوچتا ہوں تو میری ہنسی نہیں رکتی کہ اللہ اکبر، ہم کس قدر جاہلیت میں تھے کہ اپنے ہاتھوں سے جس چیز کو بناتے اسی کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور ایک واقعہ کہ جس کو جب یاد کرتا ہوں، ایک بات جس کو میں جب یاد کرتا ہوں تو میرے آنسو نہیں رکتے۔ یا رسول اللہ، مجھے اللہ رب العزت نے ایک بیٹی دی تھی، میں سفر کے لیے جا رہا تھا، میری بیوی حاملہ تھی، میری بیوی امید سے تھی، سفر میں مجھے کافی مہینے لگ گئے، اور جب میں واپس آیا سفر سے تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر کے آنگن میں، میرے گھر کے صحن میں ایک چھوٹی سی بچی کھیل رہی ہے، اور جب میں گھر کے اندر داخل ہوا تو وہ بچی یا ابتی کہہ کر کے میرے سامنے آئی، میرے پاس دوڑی چلی آئی، اے ابا جان کہہ کر کے میرے پاس آئی۔ عرب کا تو ماحول ایسا تھا کہ بیٹیوں کے پیدا ہوتے ہی انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ میری بیوی نے میری بیٹی کو بڑے ہی چھپا کر کے رکھا ہوا تھا اپنے گھر کے اندر، اور جب میں گھر کے اندر داخل ہوا تو میری بچی میرے سینے سے لپٹ گئی، مجھے پیار کرنے لگی۔ جب میں نے اس کا یہ انداز دیکھا، اس کی یہ محبت دیکھی، تو اس ننھی سی بچی سے مجھے بھی محبت ہونا شروع ہو گئی۔ میں گھر سے باہر جاتا، وہ میرے انتظار کرتے رہتی، اور جب میں گھر کے اندر داخل ہوتا وہ دوڑی میرے پاس آتی اور میرے سینے سے لگ جاتی اور مجھے پیار کرتی۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد جب مجھے اس سے کافی محبت ہو گئی، میری بیوی بھی جب مطمئن ہو گئی کہ میرا شوہر اب میری بیٹی کو مجھ سے دور نہیں کرے گا، میری بیٹی کو زندہ دفن نہیں کرے گا، اس وقت عرب کا ماحول جو تھا وہ اس قدر ظالمانہ تھا کہ بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ میرے گھر کی بات کچھ لوگوں کو پتا چل گئی، کچھ لوگ یہ بات جان گئے کہ میرے گھر میں ایک بیٹی کی پرورش ہو رہی ہے۔ لوگ مجھے تانے دیا کرنے لگے، مجھے بزدل کہنے لگے، مجھے طرح طرح کی باتیں کرنے لگی، میرے خلاف لوگ ہو گئے اور مجھے معاشرے سے الگ کرنے کی باتیں کرنے لگے۔ میں بھی اپنے گھر گیا اور پھر اپنی بیوی سے کہا
کہ میری بیٹی کو نہلا دھلا کر کے تیار کر دو، میں اسے لے جاؤں گا۔ میری بیوی سمجھ چکی تھی کہ میرے شوہر کے دل میں بھی بیٹی کے خلاف اب باتیں آ گئی ہیں، لوگوں نے میرے شوہر کے دل میں بیٹی کے خلاف باتیں ڈال دی، اب وہ مجھ سے میری بیٹی کو دور کر دے گا، اب وہ میری بیٹی کو زندہ دفن کر دے گا۔ ماں تھی روتی کیوں نہ، ماں تھی سسکتی کیوں نہ، وہ سمجھ چکی تھی کہ میری بیٹی کو وہ مجھ سے دور کرنے والا ہے، لیکن کر بھی کیا سکتی تھی؟ عرب کا جو ماحول تھا اس نے اپنی بیٹی کو نہلایا دھلایا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے گیا، جب میں جنگل کی طرف گیا تو میری بیٹی نے کہا کہ ابا جان یہ رستہ تو اس طرف کو نہیں جاتا جدھر آپ مجھے لے جانے کی بات کر رہے تھے، آپ مجھے جنگل کی طرف کیوں لے جا رہے ہیں؟ لیکن اس کی باتوں کا میں نے کوئی جواب نہ دیا، میرا دل سخت ہو چکا تھا، پتھر کا ہو چکا تھا۔ میں اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا لے گیا اور میں نے زمین کو کھودنا شروع کیا، اور جب میں زمین کھود رہا تھا میرے پیشانی سے پسینہ ٹپکنے لگا تو میری بیٹی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے میرے پسینے کو پوچھتی، میری بیٹی اپنے دامن سے مجھے ہوا کرتی کہ میرا باپ گرمی میں ہے، میرے باپ کو گرمی لگ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود میرے دل میں اس کے لیے رحم نہیں جاگا۔ اور جیسے ہی میں نے اس گڈھے کو کھود لیا، میں نے اپنی بچی کو پکڑا اور اسے اس گڈھے میں ڈال دیا۔ میری بیٹی کہنا شروع کر دی کہ ابا جان آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ امی جان کو کیا جواب دو گے؟ آپ جب جاؤ گے تو میری ماں پوچھے گی کہ میری بیٹی کہاں ہے، تو آپ کہہ دینا کہ میں اسے اس کی سہیلیوں کے پاس چھوڑ آیا ہوں، آپ یہ نہ کہنا کہ میں اسے دفن کر کے آیا ہوں۔ یا رسول اللہ، جب اس واقعے کو میں یاد کرتا ہوں تو میرے آنسو نہیں رکتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں سیدہ فاطمہ الزہرا بیٹھی ہوئی تھی، آقا کریم نے حضرت فاطمہ الزہرا کو اپنے سینے سے چمٹا لیا اور پھر کہا کہ میں محمد بیٹیوں کا باپ بن کر کے آیا ہوں، اور میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اگر اللہ رب العزت زمانہ جاہلیت میں کیے ہوئے گناہوں کا اگر مجھے سزا دینے کا حق دیتا تو میں سب سے پہلے اس گناہ کے لیے سزا دیتا، لیکن اللہ رب العزت نے اسلام لانے کے بعد اسلام سے پہلے جو بھی گناہ کر چکے ہیں ان کو معاف کر دیا ہے، اسی لیے تمہارے گناہ بھی معاف ہو چکے ہیں۔ کس کی ہمت تھی اس ظالم معاشرے میں بیٹی کو اپنے جگر کا ٹکڑا بتانے کی؟ یہ کام اگر کسی نے کیا تو ہمارے میلاد والے آقا نے کیا۔ آج لوگ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن جب آپ تحقیق کریں گے تو وہی لوگ بیٹیوں کے دشمن نظر آئیں گے۔ آج بھی معاذ اللہ بیٹیوں کو پیٹ میں ہی زندہ کاٹ دیا جاتا ہے اور کاٹ کر کے نالیوں میں بہا دیا جاتا ہے۔ اس وقت جب وہ لوگ بیٹیوں کی اتنی ناقدری کیا کرتے تھے، ان کو دفن کر دیا کرتے تھے، زندہ انہیں مار دیا کرتے تھے، تو اس وقت ان لوگوں کی آواز کہاں دب گئی تھی؟ آج جو لوگ مذہب اسلام کے خلاف بولتے ہیں، مذہب اسلام کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مذہب اسلام نے عورتوں کو قیدی بنا کر کے رکھ دیا ہے، چار دیواری کے اندر قید کر دیا ہے، انہیں پردہ کرنے کا حکم دے کر کے انہیں قیدی بنا کر رکھ دیا ہے، تو میں کہنا چاہوں گی کہ مذہب اسلام ہی فقط وہ مذہب ہے جس نے عورتوں کو معاشرے میں جینے کا حق دیا، جس نے عورتوں کو معاشرے میں سانس لینے کا حق دیا۔ معاذ اللہ عورتیں پیدا تو ہوتی تھی لیکن انہیں جینے کا حق نہیں دیا جاتا تھا، پیدا ہونے کا حق تھا لیکن دنیا میں آنکھ کھولنے کا حق نہیں تھا۔ اگر کسی نے عورتوں کو حق دلایا تو مذہب اسلام نے دیا، اور آج بھی اگر کوئی مذہب عورتوں کے لیے کھڑا ہے ثابت قدمی کے ساتھ تو وہ مذہب اسلام ہی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی مذہب ایسا نہیں جہاں عورتوں کی عزت کی حفاظت کی جاتی ہو، کیونکہ غیر مذاہب میں تو عورتوں کو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہننے کو کہا جاتا ہے، چھوٹے کپڑے پہننا فیشن بتایا جاتا ہے، عورتوں کا حق بتایا جاتا ہے، جس کو دیکھ دیکھ کر کے ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیزیں رائج ہو رہی ہیں۔ عورت کا مطلب ہی ہوتا ہے پردے کی چیز، چھپا کر کے رکھنے والی چیز، جو چیز قیمتی ہوتی ہے وہ پردے میں ہوتی ہے، اور جس چیز کی قدر و قیمت نہیں ہوتی وہ لاوارث پڑی ہوتی ہے۔ ہماری عورتیں مسلم قوم کی بیٹیاں
ہماری ماں بہنیں پردے والی ہیں، ہماری ماں بہنیں قیمتی ہیں، اسی وجہ سے تو اسلام نے انہیں پردے کا حکم دیا۔ لیکن جن کے یہاں عورتوں کی کوئی عزت نہیں، وہ لوگ عورتوں کو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنانا فخر سمجھتے ہیں اور عورتوں کو ننگے لوگوں کے سامنے نچوانا فخر سمجھتے ہیں۔ ہمارا اسلام بہت ہی خوبصورت مذہب ہے، بہت ہی عمدہ مذہب ہے، جس نے ہر کسی کی الگ الگ اہمیت بیان کی، عورتوں کی الگ اہمیت بیان کی، مردوں کی الگ اہمیت بیان کی، بچے اور بوڑھوں کی الگ اہمیت بیان کی۔ فقط یہی ایک مذہب ہے جس میں ہر کسی کو اپنا اپنا حق دیا جاتا ہے۔ عورتوں کو تو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ وراثت میں عورتوں کو ہی تقسیم کر دیا جاتا تھا، لیکن مذہب اسلام کے اندر عورتوں کو بھی باپ کی وراثت میں سے حصہ دیا جاتا ہے۔ میں اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہوں گی کہ اے میری قوم کی مقدس شہزادیوں، خدا کے واسطے اپنی قدر کرو، اپنی اہمیت کو سمجھو۔ تمہارے لیے اگر کسی نے آواز اٹھائی ہے تو وہ مذہب اسلام ہے، تمہارا اگر کوئی خیر خواہ ہے تو ہمارے نبی محمد مصطفیٰ ہیں۔ میں آپ سبھی سے کہنا چاہوں گی کہ اے میری قوم کی مقدس شہزادیوں، میں آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کی دین کی تعلیم کے لیے، آپ لوگوں کے لیے آسانی کرنے کے لیے ہر دن عورتوں کے لیے اور مذہب اسلام کی خوبصورتی کو بتانے کے لیے کوئی نہ کوئی بیان ضرور لاتی ہوں۔ اگر آپ لوگ اس کو سن کر کے اپنے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے تو پھر ان چیزوں کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ لوگوں کے خاطر دن رات ہماری ٹیم کوشش کرتی ہے، محنت کرتی ہے کہ عورتوں کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے، وہ اپنی اہمیت کو سمجھے، وہ شادی اور پارٹی میں میک اپ کر کے ناچنے نہیں، بلکہ اگر جائیں بھی تو فاطمی لباس پہن کر کے جائیں، وہ حجاب اور پردے کے ساتھ جائیں، تاکہ دیکھنے والا دیکھ کر کے کہے یہ کسی عزت دار گھرانے کی معلوم ہوتی ہے، نہ کہ ایسا کہیں کہ یہ تو کوئی ناچنے والی ہے۔ میرا یہ پیغام آپ ہر کسی تک پہنچائیں، ساری دنیا میں عام کریں کہ عورتوں کے لیے جو پردہ ہے وہ ان کے لیے قید نہیں، بلکہ پردہ اصل میں عورتوں کی آزادی ہے۔ پردہ کر کے، حجاب کر کے جہاں جانا چاہیں جائیں، جس فیلڈ میں کام کرنا چاہیں کریں، لیکن شرط یہ ہے کہ لباس فاطمی اختیار کریں۔ اس کے بعد آپ کو کسی طرح کی کوئی منائی نہیں، آپ کے لیے کسی طرح کی کوئی ریسٹرکشن نہیں، کیونکہ میں نے ابھی بتایا کہ جو چیز پردے میں ہوتی ہے وہ عزت والی ہی چیز ہوتی ہے۔ جس چیز کو آپ پسند کرتے ہیں، آپ جس چیز سے محبت کرتے ہیں، اس کو سنبھال کر اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور جس چیز سے آپ کو محبت نہیں ہوتی وہ چیز آپ لاوارث چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اب آپ خود سمجھیے کہ آپ خود سے محبت کرتی ہیں، آپ اپنے آپ کو قابل عزت سمجھتی ہیں یا پھر لاوارث سمجھتی ہیں؟ اگر قابل عزت خود کو سمجھتی ہیں تو پھر آپ اندازہ کر لیں کہ دنیا میں جتنے گھر ہیں، کسی گھر کو اللہ رب العزت نے غلاف لگانے کا حکم نہیں دیا۔ کوئی گھر، کوئی مزار ایسا نہیں جس پر غلاف لگتا ہو۔ خانہ کعبہ کے اندر، خانہ کعبہ کو اللہ رب العزت نے غلاف لگوایا۔ وجہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ تمام گھروں سے زیادہ افضل، تمام مسجدوں سے زیادہ افضل، تمام مزارات سے زیادہ افضل، اور مذہب اسلام کے اندر عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمام مذاہب کی عورتوں سے زیادہ افضل مذہب اسلام کی عورتیں ہیں، مسلمان عورتیں ہیں۔ میری باتوں کو آپ اپنے دل پر اتاریں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔